عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو ایک کمزور سی مخلوق بنایا ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے، اس کے اندر کمزوریاں ہیں، اور ان کمزوریوں میں سے ایک یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں فیصلہ کرنے میں اس کو دقت اور مشکل پیش آتی ہے، اور خاص طور پر ایسے امور کہ جن کا تعلق غیب کے ساتھ ہو، کہ یہ معاملہ جو میں شروع کرتا ہوں یا شروع کرنے والا ہوں یا جو کام کرنے والا ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا، انسان اس کے بارے میں بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ مثلا انسان کوئی بھی اپنی شادی کرنا چاہتا ہے، اپنی بہن کی، بیٹی کی، بیٹے کا کہیں رشتہ طے کرنا چاہتا ہے، کوئی جگہ خریدنا چاہتا ہے، کاروبار میں کسی کے ساتھ مشارکت کرنا چاہتا ہے، کسی سفر کے لیے جانا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملات طے کرنا چاہتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا انسان کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ تو اسلام سے پہلے لوگ اس کے لیے مختلف طریقے اپناتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ ہوتا تھا کہ پرندہ جو ہے وہ پکڑ کے اس کو چھوڑ دیتے۔ پرندہ اگر وہ اڑ کے دائیں جانب چلا جاتا تو کہتے تھے کہ چلے جی یہ کام کر لیں آپ، یہ خیر ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے خیر طلب کی۔ اگر بائیں طرف چلا جاتا تو کہتے کہ نہیں جی یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسے ہوتا کہ وہ تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی کرتے، کہ تیر مختلف ہوتے، اس کو ایک میان میں رکھتے، یا تو اس میں لکھا ہوتا کسی پہ کہ افعل اور کسی پہ لکھا ہوتا لا تفعل، کہ یہ کام کر لو یا نہ کرو۔ اب انسان متردد ہے، اس میں سے ایک تیر نکالتا ہے آنکھیں بند کر کے، اگر نکل آتا افعل یعنی کر لو تو وہ کر لیتا، اگر لکھا ہوتا کہ لا تفعل تو نہیں کرتا۔ اور کچھ تیروں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ قسمت آزمائی کی جائے، تیروں سے قسمت کا حال یا خیر کا طلب کرنا دوبارہ طلب کیا جائے۔ یہ معاملات چلتے تھے۔ بعض لوگ بتوں سے مدد لیتے، جنوں سے مدد لیتے اور کاہنوں سے مدد لیتے۔ وہ ان کو کہہ دیتے کام ٹھیک ہے ہاں جی، ستاروں کا حال دیکھ کے ہمیں بتائے۔ جوتشی جو ہوتے تھے وہ ان چیزوں میں لوگوں کو مشورے دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اسلام کے بعد ہمیں ایک بہت بڑی نعمت عطا فرما دی، جس میں ہم اپنے غیبی امور میں اپنے اللہ رب العزت سے مشورہ کر سکتے ہیں، اپنے اللہ سے خیر طلب کر سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ میں کام کرنے والا ہوں، یہ خیر ہے تو میرے لیے آسان کر دے، اگر خیر نہیں ہے تو مجھے اس سے پھیر دے۔ اور اس کو اصطلاح میں استخارہ کہتے ہیں۔ اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ استخارہ۔ استخارہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ طلب الخیر من اللہ تعالی، اللہ رب العزت سے خیر طلب کرنا۔ دیکھیں دنیا میں آپ جس سے بھی مشورہ کر لیں، ہر بندہ اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنے علم کے مطابق آپ کو مشورہ دے گا، لیکن ہر بندے کی سوچ محدود ہے۔ نتائج اللہ کو پتہ ہوتا ہے کسی معاملے کے کیا ہوتے ہیں، کیونکہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جو جانتی ہے کہ جو سامنے ہے، جو پوشیدہ ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، اور جو بندہ آپ کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں کیا ہے، یہ ان امور کا انجام کیا ہوگا۔ بظاہر جو ہے لگتا ہے کہ یہ مطلب ٹھیک ہے سارا معاملہ، لیکن انجام یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے تمام معاملات میں ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے مشورہ کر لیا کریں، اللہ رب العزت سے مشورہ نہیں بلکہ خیر طلب کر لیا کریں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ استخارہ کرنا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سکھاتے تھے جیسے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث ہم آپ کو ساری سناتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ شرح بھی کرتے ہیں کہ استخارہ کیسے کیا جائے، اس کا طریقہ کیا، اس کے احکام کیا ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آج کے خطبہ میں ذکر کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے، اس حدیث کی جو ہے وہ شرح، اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ فی الامور کلہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارہ سکھایا کرتے تھے، کالسورۃ من القرآن، جس طرح قرآن کی کوئی صورت ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے فی الامور کلہا کہ تمام امور میں ہمیں استخارہ کرنا چاہیے۔ جہاں بھی کوئی معاملہ جو ہے وہ ہمیں فیصلہ جہاں پہ کرنا پڑتا ہے یہ کرنا چاہیے یا نہیں، تو وہاں پہ ہمیں استخارہ کرنا چاہیے۔ وہ انشاءاللہ ہم آگے ذکر کرتے ہیں کہ کن میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو جہاں بھی فیصلہ کن کو مرحلہ آتا ہے فی الامور کلہا، تمام معاملات میں چھوٹے یا بڑے، کسی معاملے میں ہمیں کوئی جو ہے وہ فیصلے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں استخارہ کرنا چاہیے۔ اور آپ اس طرح سکھایا کرتے تھے کالسورۃ من القرآن، جس طرح قرآن کی کوئی صورت ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کی صورت کی مشابہت جو ہے وہ بڑی بلیغ اور بڑی خوبصورت ہے۔ قرآن کریم جو ہے اس کو ہم سیکھتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کرتے، اس کی زبر میں، زیر میں، حرف میں کسی قسم کی کوئی چینجنگ اس میں نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح یہ دعا جو ہے اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہوتی ہیں، جو معصور دعائیں ہوتی ہیں قرآن کریم کی ہو یا سنت کی ہو، اس میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ جو دعا جیسے آتی ہے اس کو ویسے ہی پڑھنا چاہیے۔ کالسورۃ من القرآن، یعنی جیسے قرآن کی صورت ہوتی ہے، تو جس طرح قرآن کی صورت میں کوئی ہم تبدیلی نہیں کر سکتے، اسی طرح اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اور اس کو جس طرح قرآن کریم کی صورت حفظ کی جاتی ہے، اس دعا کو بھی کس طرح ہمیں حفظ کرنا چاہیے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اذا ہم احدکم بالامر، جب کسی کو کسی معاملے کا خیال آئے، تم میں سے کسی کو کسی معاملے کا کوئی ارادہ کرے، کوئی ایک ہوتا ہے صرف خیال ہونا کہ جی مطلب ایک انسان سوچ میں ایک چیز آتی ہے، لیکن یہ کب استخارہ کرنا ہے؟ جب انسان اس کام کو کرنے کی عملی طور پر پوزیشن میں ہے، یعنی کہ اب میں یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ خیال تو انسان کو دن میں کئی آتے ہیں، کئی سوچیں ہوتی ہیں، لیکن کس وقت استخارہ کرنا؟ جب کو کام کرنے کا انسان ارادہ کر دے کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اب وہ اس پوزیشن میں ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، کہ فرض نمازوں کے علاوہ وہ 2 رکعتیں پڑھے، فرض نماز کے علاوہ کوئی 2 رکعتیں پڑھے۔ یعنی وہ نماز جیسے کہ فرض میں 2 رکعتیں کون سی ہوتی ہیں؟ فجر کی ہوتی ہیں، یا دوسری نماز یہ فرض یہ نہیں۔ ہاں البتہ سنتیں جو ہوتی ہیں نا، سنتیں جیسے ظہر سے پہلے یا مغرب کے بعد یا فجر سے پہلے یا ظہر کے بعد، ان سنتوں پر کے ساتھ بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان سنتوں کو شروع کرنے سے پہلے یہ نیت کریں کہ میں نے ان سنتوں کے بعد استخارہ کرنا ہے، یہ پہلے نیت ہونی چاہیے۔ سنتیں جو ہے سنت رواتب جسے کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تحیۃ المسجد جو ہے وہ بندہ وہ بھی ہو سکتا ہے، ایسے ہی تحیۃ الوضو اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہے وہ اشراق کی نماز، ضحیٰ کی نماز، یعنی کوئی بھی، یا ویسے ہی اس کے علاوہ 2 رکعت جو ہے وہ نفل بندہ پڑھے۔ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ 2 رکعتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ پہلے کال تو ملا لیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، تو اس لیے یہ 2 رکعتیں جو ہے وہ سب سے پہلے نماز جو ہے یہ پڑھے۔ جب بھی اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ، دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی معاملہ پیش آتا تو کیا کرتے تھے؟ فوراً نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ ہمیں بھی معاملہ پیش آنا تو پہلے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، تاکہ اللہ رب العزت کے ساتھ یہ نماز ایسے جیسے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر کے سارا کچھ پھر ہم اللہ کے سامنے اپنی عرضی پیش کرتے ہیں، اپنی گزارش رکھتے ہیں، اپنی درخواست رکھتے ہیں۔ ثم یقول، پھر وہ اس طرح دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، بعلمک، تیرے علم کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کہ میں اللہ تجھے اپنے خیر طلب کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس یہ علم نہیں ہے
کہ میرے معاملے کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور یہ انجام اچھا ہے یا برا ہے، اس لیے میں اللہ تجھ سے استخیر ہوں، تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں۔ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اے اللہ تیری قدرت ہے، یعنی کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ معاملہ انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے لیکن انسان کی قدرت میں نہیں ہوتا، انسان کی طاقت میں نہیں ہوتا، تو انسان اللہ سے یہ طلب کرتا ہے وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اے اللہ میں تجھ سے معاونت مانگتا ہوں تیری قدرت کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ میری مدد فرما۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اے اللہ تیرا جو فضل عظیم ہے، بہت بڑا فضل ہے، اس کے ساتھ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، تو یہ اللہ کا جو فضل ہے نا، یہ بہت بڑا فضل مومنوں پر خاص طور پر ہوتا ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا فضل کس پر ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ سب سے بڑا فضل کس پر ہے؟ اللہ کے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ان فضلہ کان علیک کبیرا، کہ آپ پر اللہ کا فضل جو ہے بہت بڑا ہے، سب سے بڑا فضل۔ اس طرح مومن جتنا ایمان کسی کے اندر زیادہ ہے اتنا ہی اس پہ اللہ کا فضل زیادہ ہے۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، تو یہ کیا ہے؟ یعنی یہ چیزیں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، یہ وسیلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ ہے اللہ رب العزت کو اس میں اس کے اسماء و صفات کے ساتھ وسیلہ دینا۔ ہم نے بیان کئی دفعہ کیا کہ وسیلہ جن چیزوں کا جائز اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء، اس کے خوبصورت جو نام ہے اور اس کی جو بلند و بالا صفتیں ہیں، ان کا وسیلہ اللہ کو دیا جا رہا ہے۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اور پھر انسان اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا ہوں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے ہاں فقیر ہو، اللہ کے ہاں فقیر ہو، اللہ کی رحمت کے فقیر ہو۔ تو انسان اسی بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ قدرت تیرے پاس ہے، میرے پاس کوئی قدرت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ جیسے یہ وہی چیز ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کوئی طاقت نہیں ہے میرے اندر، کوئی قوت نہیں ہے، صرف جو تو عطا فرمائے گا وہ ہوگا۔ تو یہ ہے فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اللہ تیرے پاس طاقت ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ تو لوگ یہ بڑا دعویٰ کرتے ہو اور تینوں کی پتا بھائی، اب مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا، میرا بڑا تجربہ ہے، میں نے بڑے کچھ دیکھا، کیا خاک دیکھا ہے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ انسان کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ اپنے وہ علم کی جو ہے وہ کمی کا اور اپنی عاجزی کا اللہ کے سامنے اظہار کرے کہ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اللہ تو جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں پتا، میرا تجربہ، میرا علم، میری جو ہے وہ بڑی سمجھ، بوجھ، عقل ساری جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، اللہ صرف تو ہی جانتا ہے۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیوب، اور اللہ تو غیب کے معاملات کو خوب مکمل طور پہ جاننے والا ہے، غیب کے معاملات کو مکمل طور پہ جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی، اے اللہ اگر تو یہ جانتا ہے، یعنی یہ نہیں مطلب کہ اللہ تو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، اللہ کو علم ہر چیز کا ہے، مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جو تو جانتا ہے اور تیرے علم میں اگر یہ چیز ہے، تیرے علم کے مطابق اگر یہ چیز ایسی ہے کہ خیر لی، وہ میرے لیے بہتر ہے، فی دینی و معاشی، کس کے لیے بہتر ہے؟ دنیا کے لیے، آخرت کے، دونوں چیزیں، فی دینی و معاشی، میرے دین کے لیے اور میری معیشت کے لیے، دونوں چیزیں، دین اور دنیا دونوں کے بھلائی ضروری ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آتی ہے نا کہ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، اے اللہ اصلح لی دینی الذی ہی عصمت امری، اللہ میرے دین کو درست کر دے، میرے دینی معاملات کو درست کر دے جس میں میری عزت ہے۔ واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، اے اللہ میری دنیا کو بھی درست کر دے کیونکہ میری گزران ساری زندگی یہی گزرنی اس دنیا میں،
تو اس لیے دونوں کی خیر، یعنی خیر لیکن تقدیم کس پہ؟ آخر دین کی خیر، سب سے پہلے دین کی خیر طلب کی کہ اللہم ان کان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی، میرے دین کے لیے اور میری دنیا دونوں کے لیے بہتر ہے، وہ عاقبت امری، اور میرے معاملے کے انجام کے لیے۔ بعض دفعہ کوئی معاملہ شروع میں ٹھیک ہوتا ہے، آخر میں خراب ہو جاتا ہے، ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، تو اسی اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ شروع میں ایک معاملہ خراب ہوتا ہے اور آخرت میں وہ آخر میں ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، بہت ایسے ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ تو اس لیے معاملات کے انجام کا علم جو ہے وہ اللہ رب العزت کو ہوتا ہے، اس لیے یہ دعا کی گئی کہ وہ عاقبت امری، اے اللہ میرے معاملے کا اگر انجام جو ہے، نتیجہ جو ہے، یہ رزلٹ جو ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے تو فقدرہ لی، یا اللہ یہ معاملہ میرے لیے آسان فرما دے، فقدرہ لی، یہ معاملہ میرے لیے آسان فرما دے، میرے لیے اس کو مقدر بنا دے، وَيَسِّرْهُ لِي، اور اللہ میرے لیے اس میں آسانی پیدا فرما دے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے کہ یہ ایک تو دنیا میں ہم کسی سے مشورہ ہی طلب کر سکتے ہیں نا، اللہ سے ہم نے خیر بھی طلب کر لی ہے اور اللہ کی مدد بھی طلب کر لی ہے، جو اللہ اگر خیر ہے تو میرے لیے آسان فرما دے اور میری قسمت میں یہ کر دے، ثم بارک لی فی، اللہ یہ سب کچھ دینے کے بعد مجھے اس میں برکت بھی عطا فرما، کوئی چیز رہ گئی ہے پیچھے، یعنی آسانی بھی ہو گئی، قسمت میں بھی ہوگی، برکت بھی مل گئی۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، اور اے اللہ اگر تو یہ تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے درست نہیں ہے، برا ہے، فی دینی و معاشی، میرے دین کے معاملے میں اور میری دنیا کے معاملے میں، وہ عاقبت امری، اور میرے تمام معاملات کا انجام، رزلٹ، نتیجہ غلط آنے والا ہے، تو پھر فاصرف عنی، اے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، واصرفنی عنہ، اور مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، وقدر لی الخیر حیث کان، اے اللہ اس کے علاوہ دنیا میں جہاں بھی میرے لیے اس کے عوض میں کوئی خیر ہے نا وہ مجھے لا دے، یعنی یہ جو میں کام کرنے والا ہوں، یعنی مثال کے طور پر انسان اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتا ہے، اپنے بچے کی شادی کرنا چاہتا ہے، اے اللہ اگر میرے بچے کے لیے یہ بچی مناسب نہیں ہے یا میری بچی کے لیے یہ بچہ مناسب نہیں، تو اللہ اس کو ہم سے دور کر دے، ہم کو، اور دنیا میں جو بھی بچہ اس کے لیے بہتر ہے، جو بھی بچی میرے بچے کے لیے بہتر ہے، یا تو اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دے، میرے قریب کر دے۔ وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اے اللہ دنیا میں کہیں بھی، دنیا کے کسی کونے میں جہاں پہ بھی اس معاملے کی خیر ہے وہ میرے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں اس دعا کی گہرائی کا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے ہمیں بتائی ہے۔ حیث ثم ارضنی بہ، اور پھر یہ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ معاملہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو پھیر دیتا ہے، لیکن انسان کے دل میں اس کی خلش باقی رہ جاتی ہے، انسان کے دل میں ایک حسرت باقی رہ جاتی ہے، لیکن یہاں پہ کیا دعا کی گئی؟ یا اللہ میرے دل میں نہ کوئی خلش ہو، نہ کوئی حسرت ہو، جو بھی چیز میرے لیے بہتر ہو اللہ مجھے اس پہ راضی کر دے، میرے دل کو اس پہ مطمئن کر دے۔ آپ اندازہ کریں یہ دعا کتنی شاندار اور کتنی اعلیٰ ہے کہ یہ اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، خود یاد کرنی چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی عمریں 30، 40، 50 سال ہو گئی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، ان کو دعائیں استخارہ ہی نہیں آتی۔ دعائیں، حالانکہ جس طرح دیکھیں نماز جس طرح ہمیں آتی ہے نا، اس طرح ہمیں دعائیں استخارہ آنی چاہیے۔ ہر جگہ پہ تو جگہ پہ تو معاملات ہمیں پیش آتے ہیں، تو اس لیے اس دعا کو اس طرح جو ہے وہ یاد کرنا چاہیے۔